میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے. ہاں سبحان اللہ. ہماری دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں، دو ہی حالتیں یاد رکھنا. یہ ہمارے سپیکر والے بھائی ہیں. ہاں کیا نام بھائی کا؟ کرسی پہ بیٹھے ہیں بھائی، ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، تینوں بھائی بیٹھے ہیں. آپ ہاں کیا نام بھائی کا؟ اسے آپ ہی بتلاؤ. آئے تینوں بھائی بتلائیں. یہ ہمارے جو پہلوان قسم کے بھائی بیٹھے نا، آپ ہی بتلاؤ. ہاں کیا نام ہے؟ عمر فاروق یار. ہاں جزاک اللہ خوش رکھے. یہ تو پورا مجمع ہی بیٹھا ہوا الحمد للہ کی رحمت سے. الحمد للہ ہے رستے میں فکر مند کے بھائی. چلو انتظار کا بھی ثواب ہے. ہاں راستے میں جو سفر کی حالت ہے نا، بعض دفعہ غیر اختیاری سی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ ہے یعنی ہماری زندگی میں ایسے موڑ بھی اللہ لاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں. یاد رہے ہاں کا نظام ہمارے پاس ہے. یاد رہے سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو میرے حضرت فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا. اور اگر طبیعت کے خلاف حال آ جائے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جائے، اگر کوئی طبیعت کے خلاف حال آ جائے فرمائے صبر کریں. بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں. الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی میں ہے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک قول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اوپر سے تکلیف ہے اور اندر سے جنت کی مٹھائی آ رہا. ہاں اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی. کریلے کی مٹھائی، آپ میں سے کسی نے کریلے کی مٹھائی کھائی؟ کریلے کی یار کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس نے کریلے کی مٹھائی کھائی ہو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے نہیں کھائی کسی نے بھائی. پھر آپ نے کیا کھایا یار؟ اللہ جزاک اللہ. بھائی کریلے کی مٹھائی کھائی ہے یہ ہمارے چادر والے بھائی بتلاؤ. نہیں کھائی یار؟ اللہ تعالیٰ اپنی میں نے بھی نہیں کھائی. ہاں ادرک کی مٹھائی کھائی، ادرک کی کھائی. ادرک کی ایک ساتھی لے کر آیا، اس کی شکل ادرک جیسی تھی. تو بہرحال یعنی ادرک تو شکل اس کی ادرک جیسی. یار تو کریلے کی مٹھائی، وہ کریلے کی مٹھائی دیکھنے میں اس کی شکل کریلے جیسی ہوتی ہے. دور سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی کریلے جیسی چیز ہو، یعنی شاید یہ کڑوی چیز ہو گئی، لیکن جب منہ میں ڈالیں تو بس وہ مٹھائی جا کر میٹھی چیز ہے. یعنی منہ میں ڈالیں تو لڈو اور گلاب جامن کی طرح وہ میٹھی ہوتی ہے. الحمدللہ. ہاں تو میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی. ہاں یعنی تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک قول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی. الحمدللہ. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ غم والی باتیں ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ. چلو ہاں غم کو دہرانا یا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ الحمدللہ زیادہ غم کے واقعات کا زیادہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت. یاد رہے حوصلے میں رہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی میں فلسطین ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اور فرمائے لگے جو کافر ہے نا، کافر فرمائے کافر کے لیے راحت ایسی ہوتی ہے، کافر کے لیے راحت ایسی ہوتی ہے فرمائے کافر کے لیے راحت کیسی ہوتی ہے؟
بتلاؤ کیسی ہوتی ہے، بتلاؤ کوئی بتلا دے بھائی۔ ہاں بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہوتا ہے۔ اور کافر کے لیے راحت ایسی ہوتی ہے جیسے پھانسی کے مجرم کے لیے مٹھائی آ رہا۔ ہاں کافر کے لیے راحت ایسی ہوتی ہے جیسے پھانسی کے مجرم کے لیے مٹھائی آ لگ رہا ہے۔ اب پھانسی کے مجرم کو مٹھائی کھلائیں، وہ کھائے گا مٹھائی آ لگ رہا ہے۔ جس کے سامنے موت کا پھندا نظر آ رہا ہے، اس نے کیا اس کا مٹھائی میں دل لگے گا، یاد لگ رہا ہے۔ بس یہی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے راحتیں یہ عارضی ہیں۔ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بھائی، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہاں اس کی دعا کرتے رہا کریں۔ چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں یا کر، چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں، کہ فرمایا ہماری سب سے بڑی ہوشیاری اور سمجھداری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دیا۔ میں پچھلے ہفتے جنگ میں ایک مسجد سے بات چیت کر کے نکلا، ایک بڑی عمر کے، اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے، دین کی بڑی محبت رکھی ہے۔ یہ کوئی اشتہار کی وجہ سے نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں آتے ہیں۔ اور پھر میرے کروں، یہ جو دین کی بہاریں ہیں یہ کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابی حضرات کی، اساتذہ کرام کی، شیوخ کی، مفتیان کرام کی، قاعدہ پڑھانے والے اور قرآن پاک پڑھانے والے اساتذہ کرام سب کی مسلسل محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے شہر کے احباب ہیں، آپ حضرات محبین میں سے ہیں، آپ بھی دین کی اشاعت میں برابر کے شریک ہیں، یاد رہا۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیا جاتا ہے، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ بھائی عمر فاروق اپنے بھائی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ بس اپنے روزی کے بہانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں۔ بھائی کہنے لگے یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ تھوڑا سا آپ غور کریں، یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ طلباء ہیں، طلباء مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ضرورت ہے۔ ان کی بھی کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی سب ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ کپڑا پہننا ہم سب کی ضرورت ہے، کپڑا پہننا ہم سب کی ضرورت ہے۔ جسم کو ڈھانکنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ جو کپڑے کی مارکیٹ ہے، جنہیں کپڑے کی دکانیں ہیں، وہ سب ہمارے اس ضرورت کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سردیوں کا موسم ہے، اب یار جرسیوں کی ضرورت ہے، گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے حضرات ایسے ہیں جن بیچاروں کا کاروبار اسی میں ہی ہے نا، وہ جرسی بناتے ہیں اور گرم کپڑے آگے بنا کر آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ اپنا مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ کتنی احادیث، کتنے فرامین ایسے ہیں جو بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہے الحمدللہ۔ اب مثلا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، تم نماز کو قائم کرو۔ اب یہ نماز پڑھنے والا حکم ایسا ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہے الحمدللہ۔ یہ مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے، غالباً نصیر الدین ہمایوں، ان کا نام نصیر الدین ہمایوں، بادشاہی بڑے بڑے نیک گزرے ہیں نا۔ السلطان العادل ذل اللہ فی الارض، جو عادل بادشاہ ہیں وہ تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتے ہیں نا۔
وہ اپنے نصیر الدین ہمایوں یہ اپنی یہ بادشاہ تھے، اپنی اوپر اپنے شاہی محل کی اوپر کی منزل سے نیچے اتر رہے سیڑھیوں کے نیچے اتر رہے تو قریب محلے میں اذان ہوئی، قریب محلے کی مسجد میں اذان ہوئی، اذان کے بعد کان میں پڑی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کلمات وہ کان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا عظمت کا ایسا دل کے اوپر اثر ہوا، کہنے لگے ہماری کیا بڑائی ہے، بڑائی تو دو جہاں کے بادشاہ کی لگا، ہماری کیا بڑائی آ رہا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کبریائی کا دل کے اوپر اثر ہوا، بس وہیں بیٹھ گئے، سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہوئی آگے۔ پھر کہتے ہیں بس وہ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب کو، آپ کو نیند نہیں آئی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن یہ مجلس ایسی ہے اس میں آپ سو کر بھی چلے گئے انشاءاللہ جنت میں پہنچ گئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہاں اللہ ریل گاڑی میں سوار ہو جائیں صحیح، پھر چاہے سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیند غیر اختیاری چیز ہے، نیند سے یاد آیا مجھے، ہمارے گاؤں میں ہمارے حافظ صاحب تھے، ہمارے حافظ صاحب ان کے زمانے میں مسجد میں کوئی نماز کا وقت مقرر نہیں تھا۔ یہ جو نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے یہ تو ایک انتظامی وقت ہے، ورنہ شریعت میں تو کھلا وقت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کا ہمیشہ کا وقت کھلا وقت ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں حافظ صاحب جا کر بیچارے بڑی عمر کے بزرگ تھے، مغرب کے بعد ہیں بس وہ کبھی کبھی آرام فرما لیتے، لیکن ہمارے بوڑھے بوڑھے حضرات بیچارے بیٹھے رہتے، جب حافظ صاحب آتے پھر نماز کھڑی ہوتی آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے یاد ہے ایک بلوچستان میں ایک مظلوم تھا، ایک بلوچستان میں ایک مظلوم، وہ صبح 9 بجے اذان دیتا تھا۔ بلوچستان میں ایک مظلوم تھا، وہ صبح 9 بجے اذان دیتا تھا۔ اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کوئی اذان کا وقت ہے، یہ کوئی اذان کا وقت ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا، ان کے لیے اذان کون دے گا؟ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا، میں ان کے لیے اذان دے رہا ہوں۔ یہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ایک ان کے بھی سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، کہتا میں ان کے لیے اذان دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو آ جاتا ہے نا جو وعید آتی ہے، وعید ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کے سونے کی جو وعید ہے، ہر مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ وعید کا تعلق یہ ہے کہ بغیر نماز پڑھے سوئے رہے، بغیر نماز پڑھے۔ ہاں اگر نماز پڑھ کر سو جائے پھر نہیں ہے، ہوتی ہے مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، رات کو اگر دیر سے لیٹے ہیں تو بس فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر لینا۔ بعد ہمارے بزرگ حضرات کا معمول بھی رہا، رات کی مصروفیات ہوتی تھیں پھر اب وہ ہیں پھر فجر کی نماز کے بعد ہی آرام کرتے ہیں۔ جو وعید ہے اس کا تعلق بغیر نماز پڑھے سوئے رہے پھر حیا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسی طرح ایک مظلوم یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک قادیانی نواب تھا، قادیانی نواب، وہاں پر مظلوم آ گیا، ایک مظلوم آ گیا اور وہ ہندوستان کی طرف منہ کر کے اذان دینے لگا، ہندوستان کی طرف منہ کر کے اذان دینے لگا۔ تو وہ نواب کہنے لگا قبلہ تو ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا قبلہ ادھر ہے، تمہارا قبلہ ادھر ہے۔ یہ قادیان جو ہے ہندوستان میں، تمہارا قبلہ ادھر ہے، یہ تمہیں دکھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ قبلہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے، تمہارا قبلہ یہ ادھر ہے۔ قادیانی یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی آکنا۔ ہاں مرزا غلام قادیانی جس کی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا، شراب وہ پیتا تھا آکنا۔ ہاں شراب وہ پیتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا، اور ایسی ایسی نامناسب باتیں جن کی حدیث شریف کی مجلس میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔
یعنی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربان نہ سنا کریں یا آکھنا، حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل او کما قال السلام، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا سوچ سمجھ کر دوستی لگاؤ، تم کس سے دوستی لگا رہے ہو؟ کہیں قادیانیوں کے ساتھ دوستی آپ کے ایمان کو ایمان کو لوٹ لے، آپ کے ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ آپ حضرات شکر کریں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی ہے، سب سے محبوب ترین ہستی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے نہ بولا۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر ہے اور دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہا ہے، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے۔ میں وہاں اردن میں، یہ اردن ہے جہاں 36,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں ایک جلیل القدر صحابی حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پر حاضری ہوئی ہے۔ اور بھی اکابر حضرات، ہمارے حضرت استاد مولانا قاری حنیف صاحب جلال دامت برکاتہ اللہ علیہ بھی تھے، انہیں اس حضرت کی مبارک افاقت میں رحمہ اللہ۔ وہاں تو یہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی، ان کے بارے میں وہاں تھوڑے سے حالات وہاں پر لکھے ہوئے۔ فرمایا جب یہ جنگ میں شریک ہوتے تو فرمایا اپنا کرتا اتار دیتے، یہ اپنا کرتا اتار دیتے اور کرتا اتار کر بغیر زرہ کے، بغیر ڈھال کے تلوار لے کر دشمن کی صف میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ بات یہ ہے، اور بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی عجیب شان ہے الحمدللہ۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ نہ سنا کریں سکرین پر ہر کوئی آگنا، ہاں یہ بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ اور کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، یہ اپنے ہمارے نیک بھائی جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے ان کا۔ ہاں بعض لوگ ان کی لفاظی کے پردے میں زہر چھپا ہوتا ہے، نہ سناتے ہیں ہر ایک کو، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان کسی کی زبان سے کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس، جہنم کا دھواں ان کے پاس آتا ہے۔ ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے کہ دلائل دلیل کی جمع ہے، دلائل دلیل کی جمع ہے، اور دلیل عربی کا لفظ ہے دلالت سے، راہ نمودن، راہ دکھلانا۔ پھر سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچ جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں پہنچائے لانا۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، ان کی عظمت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ نہ سنا کریں ایسی باتیں، نہ کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، شیخ التفسیر حضرت
مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ہر کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ حضرت میں صرف ایک ہی دعا کے لیے آیا ہوں آج, ایک ہی دعا. آپ دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیا. اللہ اپنی مہربانی, یہ جو نیک مجالس ہوتی ہیں یہ ہمارے اکابی حضرات محنت کر کے کوشش کر کے اور آپ حضرات کی سب کے محبتوں کے صدقے میں یہ دینی اجتماعات اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں, بلکہ ایمان اپنے بھائیوں کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اور میرے کر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی, بڑے بڑے بہادر صحابی, تمام صحابہ کرام سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. جب دشمن کی صف میں جب داخل ہوتے تو اپنا کرتا اتار لیتے اور کرتا اتار کر بغیر زرہ اور بغیر تلوار کے, بغیر زرہ کے اور بغیر ڈھال کے دشمن کی سب میں گھس جاتے اور بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو ان کی قبر پر حاضری ہوئی. وہاں پہلے تو قبر سادہ ہی تھی, لیکن اب وہ موجودہ حکومت نے کچھ یا پہلے کچھ ان کو تابوت سا بنا رکھا وہ قبر کے اوپر, اور انہیں قبر کے اوپر تابوت میں ایک سوراخ رکھا ہوا. تو ہمارے قافلے کے حضرات وہ سوراخ کے قریب نہ کر جیسے کسی چیز کو سونگ رہے ہوں. تو میں بھی پھر قریب ہوا, میں نے بھی وہ سوراخ کے اوپر ناک رکھا. واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندر کوئی خوشبودار پنکھا چل رہا ہے اور خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں بہہ رہی ہیں. الحمدللہ یہ ہے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ہی ٹھنڈک اور سر کے تاج. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ بھی فلسطین میں بھی فلسطین میں ایک اسرائیلی کرنل تھا, اس نے بیان یہ ہماری جو اپنی لاشیں ہیں, یہودیوں کی لاشیں ہیں, ان سے بدبو آ رہی ہے, اور جو ہے اور یہاں پر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ اللہ پردے اٹھا کر طرف بتلا رہے ہیں. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بلکہ ایک مہمان تشریف لائے, کہنے لگے فلسطین میں تو ایک آدمی فوت نہیں ہوا. میں بھی ذرا حیران ہوا کیا کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے رخ بدلا, تعبیر کہنے لگے فلسطین میں تو سب کے سب شہید ہو رہے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ تو سب کے سب زندہ ہونا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی اللہ عام برزخ کہتے ہیں کہ پردے کا جہان ہے. پردے کا جہان عام طور پر وہاں کے حالات مخفی ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایمان کی تقویہ کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم بزرگ استاد, انہوں نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں, اور اس کا مقدمہ لکھا اسماء التکمیل کے نام سے 2 جلدوں میں. وہ حضرت نے اپنے دست مبارک سے ہمیں عنایت کیا, میرے پاس وہاں رکھا ہوا ہے. اس میں آخر میں اپنے حالات بھی لکھے ہیں. اپنے حالات میں لکھا کہ میں نے بچپن میں اپنے والد کی قبر مبارک سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. کہ میں نے بچپن میں اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. فرمائے اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت ہوتی تھی, یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو بڑی خوبصورت آواز والے تھے ان کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے. ایسے یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. عام طور پر وہاں کے حالات اللہ تعالیٰ مخفی رکھتے ہیں. واقع سنائی دوں, خیر المدارس کے ہمارے عظیم یعنی وہاں کے بزرگ استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت کی بخاری شریف کی شرح تھی مدینہ منورہ میں. حضرت کے شاگرد ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت کے وہاں پر کتب خانے میں رکھی ہوئی. تو میں حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں حضرت استاد نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ مطالعہ کر لیا کریں. تو بخاری شریف کی شرح کا مطالعہ کر رہا, اس میں یہ واقعہ پڑھا رہا ہوں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو پھر میں خیر المدارس حاضر ہوا, ایک دفعہ خیر المدارس حاضر ہوا. وہاں کچھ جگہوں میں کچھ سب اسباق کے وقت تھے, تو کچھ جگہوں درس گاہوں میں حاضری دی. آخر میں
ہمارے خیر المدارس کے نیک استاد ناظم تعلیمات حضرت مولانا شمشاد صاحب دامت برکات العالیہ ہے، وہاں پر دارالحدیث میں وہاں پر لے گئے، وہاں پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر کا سبق ہو رہا، تو بہرحال سبق میں شریک ہوا، سبق ختم ہوا، مولانا شمشاد صاحب نے فرمایا چلو یہ دورہ حدیث کے طلباء ہیں، کچھ تھوڑی سی کوئی خیر کے 2-4 کلمے آپ ان سے بھی کہہ دیں، اللہ نے توفیق فرمائی، پھر کوئی 10 منٹ کی بات چیت طلباء سے کی، تو پھر میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب، میں نے کہا آپ کی بخاری شریف کی شرح میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے آپ، تو پھر حضرت نے باقاعدہ خود وہ بیان کیا اسے، وہاں خود میں نے پھر براہ راست بھی حضرت سے سنا، فرمانے لگے ہمارے ایک حافظ صاحب نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن تھے وہ صاحب کشف یاد رہا، یعنی کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، آنکھوں سے نبینا ہے لیکن صاحب دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتے ہیں، تو وہ وہاں آپ نے دیکھا ہو خیر المدارس کے ساتھ احاطہ، وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی قبر پر حاضر ہوئے تو اللہ نے احوال منکشف کر دیے، فرمانے لگے حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر نکلتے ہیں، ہم مجاہد ختم نبوت تھے نا، قبر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ نعرہ لگا کر پھر قبر میں چلے جاتے ہیں، یعنی جو کام زندگی میں کر رہے تھے وہی کام وہاں بھی کر رہے ہیں، ہم بولا قبر سے باہر نکلتے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پھر ساتھ ہی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر، وہاں قبر پر حاضر ہوئے، وہاں کے حوالے منکشف ہو گئے، تو فرمانے لگے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا قبر میں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کام میں یہاں پر دنیا میں تھے، یعنی وہی اپنے کچھ ایسی حالت جیسے اپنے مدرسے کے کام کی دیکھ بھال اور وہ نظم اور وہ سارے بس وہاں پوری توجہ جا کر رہا۔ بہرحال پھر یہ ہمارے طلباء ہیں نا، یہ تو امتحان لیتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ ہمارے وہی حافظ صاحب وہ لاہور آئے، لاہور ان کو بادشاہی مسجد ان کو لے گئے، بادشاہی مسجد، اور بادشاہی مسجد قریب آپ کو معلوم ہے وہاں پر علامہ اقبال مرحومی قبر بھی ہے یاد رہا، اب وہ تو آنکھوں سے نبی نہ ہے، ان کو تو معلوم نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، تو جو ہر کے ساتھ تھے ساتھی وہ ہر کو علامہ اقبال مرحومی قبر پر لے گئے، بس جیسے ہی قبر کے اوپر پہنچے فوراً حافظ صاحب کہہ رہے تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر لے آؤ، تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر لے آؤ، تم مجھے رہنا ہے، پھر کہنے لگے وہاں کے حوال منکشف ہوئے ہیں علامہ اقبال مرحومی قبر کے حوال، فرمانے لگے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی والوں کی صف میں شامل کر لیا، ہم بولا کہ مجھے داڑھی والوں سے محبت تھی، اللہ والوں سے محبت تھی، اس محبت کی برکت سے اللہ نے ان کے قدموں کی گرد میں جگہ عطا فرما دی، ہم بولا ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہم باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو خیر کرتے رہا کریں، اللہ داڑھی رکھنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نوازا ہے اس خوبی سے بھی نواز دیں، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے یاد رکھنا۔ اب یہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے بیچارے خود تھوڑے بہت عمر میں چاہے تھوڑا بہت جیسے بھی ہوں، آج کل بھائی اللہ تعالیٰ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دورہ کرتا رہتا ہوں، ان کے چہروں کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں، الحمدللہ ہاں اللہ چہروں کو بھی اللہ خوب مزین فرمائے نہیں کہ، لیکن یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، لا ہاں ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے، بس یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس یاد رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے ہمیں نوازا ہے، یا اللہ یہ سنت کا نور ہے یہ بھی نصیب فرما دے، یہ دعا سب کرتے رہے الحمدللہ، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کیا معلوم یہ آپ کی محبتوں کے صدقے کی برکت سے اللہ پاک کی ذات کوئی تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہوتی ہے، اس محبت کی برکت سے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، بس کسی کو حقیر نہ سمجھے، ترغیب دیتے ہیں، نرمی سے کہنا سننا، ترغیب محبت وہ تو ہے ہی الحمدللہ۔ اللہ اپنے تو بھائی عمر فاروق اپنے بھائیوں کے سینوں میں بھی اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ پورا مجمع ہے آقا، اب یہ 12 بجے قریب تک کس سینے میں بٹھا رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بٹھا رکھا سب کو الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں،
آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں۔ وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر میں کو تھوڑا تاخیر سے آیا ہوں، اس پر بھی ایک حدیث سنا دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج رکھنا ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج رکھنا ہے اللہ۔ بلکہ ایک اور حدیث میں لا یزال بخیر، کہ آدمی ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے، نیکی کا ثواب کماتا رہتا ہے جب تک اس نیکی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہاں نیک بات کا انتظار، سننے کا، جیسے نماز کا انتظار، جب تک نماز کا انتظار کر رہے ہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ باقی کوئی عذر کی وجہ سے ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کل پرسوں میں وہاں کوئٹے سے آ گئے 4 گھنٹے کا سفر، وہاں پر لور لائی کا، اور پھر آگے پہنچنا تھا، میں خیال کسی جگہ مغرب کے بعد پہنچنا تھا، کسی کے عشاء کے بعد، لیکن وہاں تاخیر ہو گئی، ہوتے ہوتے پھر مختلف جگہوں میں تھوڑی تھوڑی حاضری، رات کو آخر پہنچا 12 بجے کے بعد پہنچا، جہاں عشاء کے بعد پہنچنا تھا 8-9 بجے رات، لیکن بیچارے بیٹھے ہوئے محبت سے بیٹھے ہوئے، دل خوشی سے بھر گیا الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے دین کی محبت ہر جگہ ایسی یہ کوئی یہاں نہیں رہے۔ میں انچن آباد میں تھا، وہاں مغرب کے بعد کا وقت تھا، لیکن درمیان میں کچھ اور بھائی احباب کہتے ہیں تھوڑی سی یہاں بھی خیر کی بات کہہ دیں۔ پہنچتے پہنچتے مجھے سردیوں کا موسم، رات 12 بجے قریب پہنچا، بوڑھے بوڑھے حضرات بیچارے اپنے محبت سے بیٹھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، کچھ بیچارے اپنے نیچے بیٹھے ہوئے۔ پھر ہم ہی نہیں یار، سب میں کروں الحمدللہ، یہاں مجھ سے پہلے ہمارے قابی حضرات ہیں، یہ خیر کے کلمات کہہ کر گئے ہیں، نعت پڑھ کر گئے ہیں، کلام پڑھ کر گئے ہیں، یہ سب برابر کے شریک ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مساجد یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں، ہدایت کی منڈیاں ہیں، مساجد یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں، جہاں پر یہ ہمارے نیک اساتذہ کرام، علماء کرام، جہاں خیر کی باتیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہی جا رہی ہیں، یہ سب ہدایت کی منڈی ہے، اللہ کی رحمت ہے، سب برابر کے شریک ہیں۔ اور آپ حضرات کی محبتیں میرے کروں یہ دین کی اشاعت میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھ رہے ہیں، اب ان کے ذمہ تو یہی ہے، ان کی خدمت تو آپ کے ذمہ ہے یا کرنا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے۔ یہ ہمارے حکومت والے حضرات کہتے رہتے ہیں یہ کہاں سے کمائیں گے بھائی، جہاں سے آپ کمائیں گے، ان کی جو آپ جو کما رہے ہیں ان کے لیے کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ان کے ذمہ تو یہ کام ہے۔ اللہ بھائی کیا نام بھائی بتلایا نا؟ ہاں بھائی محمد عرفان، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ روزی کا کوئی بہانہ، بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ اپنی بار یہ اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ یہ تو بخاری شریف میں جلد اول میں میرے تشریف فرما ہے، بخاری شریف جلد ثانی میں اذان کے ابواب سے پہلے آخری حدیث شریف گزری کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے چبوترے کے لیے خود اعلان فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ میں سے آپ کے پاس جن کے گھر میں دو آدمیوں کھانا ہو وہ تیسرے طالبوں کو لے جائے۔ یہ طلباء خدمت اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں، اور آپ خوش نصیب ہیں میرا کروں جن کا جان مال، جن کے مال کا کوئی حصہ اور ان بچوں کی خدمت میں استعمال ہو گیا، آپ خوش نصیب ہیں۔ یہ جب تک پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اس لیے آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم۔ آپ صرف اپنے نہیں کما رہے، آپ کی کمائی میں جہاں گھر کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ آپ اپنے نہیں کما رہے، پتہ نہیں کتنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ۔ یہ جو ایک سوئی سے پڑھ رہے ہیں ان میں پورا آپ کا حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ خدمت نہ کریں، یہ کہ پہلے ایک بہت وہ بھی گزرا ہے کہ اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں وہ سارا نظام ان کے ذمہ اس وقت اگر کروں کہ جو دین اسلام کی بقا کے لیے، ہاں دین اسلام کی بقا کے لیے خیر کے سلسلے ہیں، ان کی بقا کے لیے یہ جو اہل خیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جان مال کو انہوں نے قبول فرما رکھا الحمدللہ۔ ہاں یہ بیچارے مسلمان کا دل تو بڑا کھلا ہوتا ہے الحمدللہ، جہاں بھی کوئی گھڑی آ جائے، جہاں جتنا بس میں ہوتا ہے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں باپ دیکھو فلسطین کے لیے کتنی اللہ ہے، وہاں جتنا بس میں ہے سب نے حصہ لیا، ورنہ دعا تو سبھی کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ۔ ہاں اللہ ہمارے بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، طلباء کو حقیر ان سے محبت انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے بلکہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں، ابو داؤد شریف میں کتاب الادب جو آخری بڑا عنوان ہے کتاب الادب کا، جس میں اخلاقیات کے بارے میں حدیث ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کو ہر حدیث شریف کو کبھی کبھی طلباء سے کر دیا جاتا ہے بھائی یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں، یاد رہا یہ سب کچھ آخرت کے لیے اللہ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب وہ آخر میں جو کتاب الادب کی حدیث ہیں شاید وہ وفاق کے امتحان میں نہ آئے، لیکن عرش کے امتحان میں ایک ایک فرمان آپ کو پاس کرنے والا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں ہر حدیث شریف اس جذبے سے اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے رہا۔ ہاں اب یہ رکھیے نا مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ اب وہ آتوا الزکات، تم زکوٰۃ کو ادا کرو، تم زکوٰۃ کو ادا کرو، اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب طلباء ہیں یہ تو بیچارے زکوٰۃ کے زکوٰۃ کا مصرف یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کتنی بھائی عرفان سارے فرامین پر ہم ہی عمل نہیں کر رہے اور بھی ہمارے بھائی عمل کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اب کتنے فرامین ایسے سب عمل کر رہے ہیں۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، ہر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں افشوا السلام کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اب یہ سلام کو پھیلانا، سلام کرنا ایسی سنت ہے ہر مسلمان اس کی پر عمل کرے گا۔ اللہ ہمارے یہ تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں باہر ملکوں میں، یہ تو اللہ کا شکر ہے آپ جس خطے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ 5 وقت کی اذان کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ 5 وقت کی اذان کی یہ کانوں میں سنائی دیتی ہے، ورنہ باہر آپ چلے جائیں بعد پورے کے پورے ملک اندھیرے میں ڈوبے ہوئے رہے۔ ہاں میں پشاور میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک بھائی کہنے لگے میں برازیل میں تبلیغ جماعت میں گئے، ایک صاحب کہنے لگے وہاں برازیل میں ایک مسلمان کہنے لگے میری ہمشیرہ ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ کہتے پہلے رشتہ نہیں مل رہا تھا، میری ایک ہمشیرہ عیسائی گھر چلی گئی، آپ اس سے رشتہ کر لینا، یہ بیچارے جماعت میں آئے ہوئے آپ حضرات شکر کریں، یہ پاکستان کا ملک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ جو مدارس کا ماحول اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ ایمان کے قلعے ہیں، ان کی برکت سے ایمان محفوظ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں 5 وقت کی اذان کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں کئی بھائیوں کو جانتا ہوں باہر ملکوں میں ایسی جگہوں میں تھے جہاں بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا تھا، وہ بچوں سمیت ہجرت کر کے واپس پاکستان آ گئے، کہتے وہاں بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وہاں یہ دیکھا ہے میں برطانیہ کے سفر میں تھا، وہاں یہ اسی طرح یہ ساؤتھ افریقہ والا ہے، یہ ہندوستان سے یہ گجرات کے حضرات، یہ گجرات کے حضرات، ان میں یہ خوبی دیکھی باہر ملکوں میں گئے، وہاں پر باہر ملکوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، سب سے پہلے انہیں کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ہم مسجد بنائیں، تو انہوں نے اللہ کے گھر کی فکر کی، اللہ نے ان کی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں مسجد کی برکت سے، یہ مدارس کی برکت سے، جو خیر کے سلسلے ہیں اللہ ان کی برکت سے جہاں بھی ہوں گے، بھارت ماشاءاللہ امریکہ میں وہاں ہر کی برکت سے اللہ نے ساتھی باہر جاتے ہیں انہیں خدمت میں رکھ کیا جاتا ہے کہ بھائی باہر جاؤ تو دعوت کی نیت سے جاؤ، دعوت کی نیت سے،
اپنے آپ کو بس ایسا پیش کرو کہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر لو جنت کی راہ پکڑے جانا۔ بات بڑی گئی ہمیں وہاں ہمارے لاہور میں وہاں پر ایک قذافی اسٹیڈیم ہے، اس کے وہاں کسی ایک حال میں وہاں پر کچھ نو مسلم حضرات جمع ہوئے، بعض ہندو سے مسلمان ہوئے اور بعض اسی طرح دوسرے نو مسلم حضرات جمع تھے۔ وہاں ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بہترین مسلمان بن جائے۔ الحمدللہ کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بہترین مسلمان بن جائے۔ تو وہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر راہ پکڑیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی سچائی یہ خود دعوت ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے نا، یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہ سے پھیلا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی وعظ و نصیحت کی برکت سے، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وعظ و نصیحت کی برکت سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ 90 لاکھ یاد رکھنا۔ ایک ایک وعظ و نصیحت کی مجلس میں یہ ہندو ہیں نا، اپنے سر کی جو بودی ہیں وہ کٹوا لیتے اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ اور فرمایا دوسرا یہاں دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے، مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے۔ ان کے لین دین، مسلمانوں کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف تھے کہ لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندو میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ایسی نیک نامی رہی آگنا۔ ہاں بھائی کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ ہی نہیں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، کردار سے ہے، نیکی سے اور خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ بعض دفعہ بدعملی یہ اسلام سے مرگشتہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہ کئی لوگ ہیں باہر جاتے ہیں وہاں پر یاد رکھنا، اور وہاں پر شادی کر لیتے ہیں اور شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی وہ نیشنلٹی مل جائے اور کتنے واقعات ایسے کہ بس وہ نیشنلٹی ملی اور وہ گھر والے کو علیحدہ کر دی۔ کتنی غلط بات ہے، یہ کوئی مسلمانی ہے؟ لا ہم اپنے عمل سے وزن کرتے ہیں۔ اللہ بھائی کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ ہی نہیں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، کردار سے ہے، نیکی اور خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کل ہی میں کوئٹے میں تھا تو ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے، اب ساتھی ہیں وہ ایئرپورٹ پر، وہاں پر ہمارے عملے کے ایک بھائی تھے، وہ کچھ وہ انتظار کر رہے تھے۔ اب ساتھی آپس میں کہنے لگے ان سے، وہ بھائی شفیع سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایئرپورٹ کے قریب پہنچے، ان سے کہہ رہے ابھی ہمیں آدھا گھنٹہ تاخیر ہے تاکہ وہ پریشان ہو جائیں۔ تو خدا کے لیے میں کہا اللہ کے بندو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، مذاق میں بھی یاد رہنا ہے۔ یہ جو اپریل فول کیا فول کہتے ہیں اسے، آل فول یار، آل فول، اپریل فول، ہاں فول یار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے اس میں، یہی بالکل یہ جھوٹ بولنے کا تماشا لگاتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو ساتھی تھا، ان کو پھر میں نے ڈانٹا، ان کی مطلب یہ کیا آپ ساتھی کوئی اپنے سے تو نیک مجالس میں رہنے والے، ایسا شریعت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جھوٹ یعنی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں آتا۔ ہاں تو ایک صحابی عورت، انہوں نے بچے کو بلا رکھا، کہا کہ میری مٹھی میں ایک چیز ہے، آؤ میں آپ کو دیتی ہوں، آ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اگر آپ کی بچے کو آپ کی مٹھی میں اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو یہ بھی بچے کے ساتھ جھوٹ ہوتا لگا آپ کو، ہاں لیکن وہ کھجور تھی، واقعی کھجور ہے نا۔ بھائی اللہ ہمارے پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، پھر آخر میں رکھ کر دوں بھائی عرفان گھر نہیں راہ گزر ہے، بلکہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کس سے پوچھوں؟ یہ ایک کھڑا ہو جائے، ایک بچے، ہاں جلدی کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟
جلدی سے نیند آ رہی چلا بھائی اب نیند حق ہے آپ کو نیند آنی بھی چاہیے بھائی 12 بجے کے بعد بچے نہیں سوئے کب سوئے جا کے اب بتاؤ اپنے بیٹے کیا نام ہے محمد طلحہ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے گھر ہیں کہاں کیا کہہ رہے ہیں شور کوٹ ہے یا شور کوٹ ہے نہیں شور کوٹ میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا اور سوچو کہاں پر ہے یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے ہاں نہیں شور کوٹ میں نہیں ہے شور کوٹ میں نہیں آنا ہاں اور بچے کو کھڑے ہو جاؤ کہاں پر گھر یاد رکھا بتلاؤ گھر کہاں پر ہے ابھی کھڑے رہو کھڑے ابھی نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک گھر نہیں بتلاؤ گے دادا اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے ہاں مظفر گڑھ یا اللہ نہیں مظفر گڑھ میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا اور سوچو کہاں پر ہے مظفر گڑھ میں ابھی نہ بتلاؤ ان کو تھوڑا دماغ پر زور آنے دو یا اللہ اس وقت آپ سے زیادہ میں مہربان ان پر رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں مظفر گڑھ میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا بھائی دیکھو ہر سال آتا ہوں ہر سال تقریباً پوچھتا ہوں ہر مجمع میں نئی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری باتیں 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کریں ان سے ہاں اب بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے ہاں اب پہنچے ماشاء اللہ پہنچ گئے ہم اب ان کو بتلاؤ گھر کہاں اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اور آپ بتلاؤ تو پہلے کہاں تھے پہلے مظفر گڑھ میں تھے اور اب جنت پہ پہنچ گئے اپنے بیٹے رہا یہ جلسے میں نہ آتے تو مظفر گڑھ میں رہتے آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اب بیٹھ جاؤ جا کر ہاں بھائی یہ مظفر گڑھ میں کہاں گھر ہے یہ فیصل آباد میں کہاں گھر بھائی عمر یہ فیصل آباد میں کہاں گھر جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں سب کہو سبحان اللہ یہ کوئی بول نہیں حقیقت ہے یار اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی صحابہ کرام چمڑ گئے سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ حضور قدموں کی مثال بتلاؤں نا حدیثی میں آ گئی یہ بات جنت کی ٹھنڈی ہوائیں حضور کے مبارک قدموں کے ساتھ چمٹی ہوئی آگنا میں اب سنائی دوں میرے کا بھی حضرات تشریف فرمائے باب صلاۃ الکسوف باب صلاۃ الکسوف اور یہاں جلد اول ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا لیکن چلو اب ذرا باب صلاۃ الکسوف سورج گرہن لگنے کی نماز یہ سورج گرہن جاہلیہ کے زمانے میں عقیدہ تھا کہ یہ سورج گرہن اس لیے لگتا ہے یہ سورج بے نور ہو جاتا نہیں رہا سورج گرہن یہ سورج گرہن اس لیے لگتا ہے کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے کوئی بڑا آدمی فوت ہوا یا ہاں اس کے غم میں یہ کوئی سورج گرہن لگا ہے سورج بے نور ہو گیا ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائے سورج گرہن کا تعلق نہ کسی کی حیات سے ہے نہ کسی کی وفات سے ہے یہ تو یہ اسی طرح یعنی سورج گرہن ہو یہ چاند گرہن ہو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں کہ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں یہ دھند ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے سب اللہ تعالیٰ کی نشانی موٹر وے بند دیا ہر چیز بند دیا چلا کے دکھاؤ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلاۃ الکسوف ہے سورج گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگنے کے موقع پر آپ نماز پڑھا رہے نماز پڑھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول اپنے مصلی سے تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر آگے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے نا اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو پیچھے کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی جو مصلی میں پہلی جگہ تھی اسی پر آپ تشریف لے آئے صحابہ کرام نے یہ خلاف معمول یہ مبارک حالت دیکھی تو سلام کے بعد نماز کے بعد پوچھا لما تکا تھا کہ حضور آپ نماز کے دوران آپ آگے بڑھے اور پھر آپ نے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر آپ پیچھے تشریف لائے یہ آپ کا مبارک عمل
یہ ہمیں بتلا دیں اس کی یہ صورت انہیں کیسے پیش آئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا ہے نا، قدموں میں لا کھڑا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور جنت کو سامنے کر دیا. تو میرا ارادہ ہوا کہ میں جنت کے باغ سے آپ کے لیے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں، انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں. لیکن پھر قلب اطہر میں خیال آیا کہ اس کا تعلق تو غیب سے ہے، جنت کے جو حالات ہیں یا جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تعلق تو غیب سے ہے، پردے سے ہے اگر. تو پھر چلو یہ چیز پردے میں رہنی چاہیے. پھر میں نے اپنے خیال کو بدل لیا اور اپنے دست مبارک کو آپ نے پیچھے فرما لیا اور اپنے جو مسلح پر جو مبارک جگہ تھی اسی پر آپ واپس تشریف لے آئے. لیکن اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا اگر جنت کے باغ سے میں انگور کا ایک خوشہ آپ کے لیے توڑ لیتا، فرمایا قیامت آ جاتی یہ انگور کا خوشہ تم سے ختم نہ ہوتا. یہ ہے اگر ہاں بھائی یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہو. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی کیا قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ میں وہاں جھنگ میں تھا پچھلے ہفتے، بس یہ آخری بات ہے، وہاں جھنگ میں تھا، وہاں پر ایک بھائی کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. ایک بھائی کہنے میں 30 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور 30 سال سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. تو دوسرے بھائی کہنے لگے 30 سال سے نقصان ہو رہا ہے، 30 سال سے اللہ پاڑ بھی تو رہے، آپ کو پاڑ بھی تو رہے، نقصان کے بعد پھر بھی پاڑ لیں اللہ تعالیٰ. وہ تو حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے. وہ تو اللہ نے کھلانی ہے سب کو الحمدللہ، چاہے وہ ہنسا کر کھلائیں چاہے رلا کر کھلاتے سب کو اللہ. جتنا مرضی نقصان ہو پھر بھی آپ دیکھ لیں، آپ چاہے بادشاہ ہو فقیر شام کو آرام کریں گے، بہرحال پیٹ بھر کر ہی آرام کریں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ تو کہنے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر آگے وہی کاروباری ایک جملہ ہے نا، وہ کہنے لگے وہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ مٹی بن جاتی. یہ سنا ہے آپ نے معروف جملہ ہے، یہ کاروباری زبان میں سنتے ہیں کہ فلاں وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، یعنی اس کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. تو بھائی عرفان نہ کہا کرو یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرو. ہاں بھائی عمر یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرو یا کرنا. ہاں اور ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں اس میں گرامی میں پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا نام ہے بھائی مولانا عثمان صاحب، یہ مایوسی کا جملہ اس ساتھیوں کو بتلا دیا کہ نہ کہا کریں یا کرنا. ہاں بھائی اللہ کے بندوں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے اس کا سونا بھی سونا ہے اور مٹی بھی سونا ہے الحمدللہ. مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے وہ بھی سونا، سونے پر ہاتھ ڈالے وہ بھی سونا. دیکھو ہم کاروبار میں نفع کو سونے سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ ظاہری نفع ہے. ہاں ٹھیک ہے، اسی کو سونے سے تعبیر کر رہے ہیں. تو وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے، یعنی ان کے کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، وہ نقصان کو مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں. یاد رکھنا اس نقصان میں کیمیا گری بتلاؤں، یاد رکھنا اس نقصان کو سونا بنانے کا طریقہ یاد رکھنا. بتلا دوں بھائی، بتلا دوں پورے مجمع کو. اس نقصان کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس سبحان اللہ. یہ ہے کہ ہر وہ نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ دیکھنے میں نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. الحمدللہ حوصلے میں رہے الحمدللہ.
یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَنَقْسِمْ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں ہے، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشری صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنایا گیا۔ اسی آیت میں فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو اور بچوں کو ایمانی بلوا نصیب کر رکھا ہے اللہ، اسی آیت میں ان کو حوصلہ دے رکھا ہے کہ وہ نقصم الاموال مالوں کا نقصان خود ہے۔ یہ تو اب دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر اور آخر میں نتیجے کا ذکر۔ اللہ میرے امتحان تو یہ میرا لگا، یہ ہمارے طلباء سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد امتحان ہے، اب سالانہ امتحان ہے۔ بھائی یہ تو ہماری تعلیم کا امتحان ہے، جو عرش کا امتحان ہے وہ ہمارے ایک سانس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ دکان میں بھی ہے، وہ دفتر میں بھی ہے، کھیتی باڑی میں بھی ہے، ملازمت میں بھی ہے، وہ تو راستے میں بھی ہے، ہر جگہ لگا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دکان میں سچائی کا امتحان ہے اللہ، امانت داری کا امتحان ہے اللہ۔ ہم طلباء ہیں، ہمارا بھی امتحان ہے، ہماری آنکھوں کا امتحان ہے، کانوں کا امتحان ہے، زبان کا امتحان ہے، ہمارے دماغ کا امتحان ہے کہ دماغ میں آپ کے کیسے خیالات کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ عرض کرتے رہتا ہوں طلباء سے، بھائی والدین آپ بھی کہاں تک حاضری لگائیں گے، اساتذہ کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، آگے والدین کہاں تک نگرانی کریں گے؟ آپ اپنی حاضری خود لگاؤ، اپنی حاضری خود لگاؤ کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اگر ہاں ان کے سامنے رکھو اپنے آپ پر۔ ہاں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ واقع لکھا، تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گیا، اور وہاں سامنے کوئی پھلدار درخت تھا، اپنے چھوٹے بچوں کو کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، آپ یہاں، بچوں کو کہا آپ ٹھہریں، میں سامنے درخت ہے اس کے اوپر چڑھ کر پھل توڑتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نظر آئے تو فوراً مجھے بتلانا، آپ نے آواز دینی ہے۔ اپنے بچوں کو کہا، باپ ہے وہ درخت کے اوپر چڑھا، جیسے ہی اپنا ہاتھ پھل توڑنے قریب کیا، بچے نیچے سے آواز گئی، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے۔ چور کے تو پیر نہیں ہوتے، چور کے پیر نہیں ہوتے، اور درخت سے چلانے لگائی اور نیچے اگر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، اب بظاہر کوئی دیکھنے والا نظر نہیں ہے۔ اب اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہتا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ تو بچے نے اپنی معصوم زبان سے کہا، ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے، ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے۔ بچے کے دل سے بات نکلی اور باپ کے دل کے اوپر جا کر لگی، اور فوراً توبہ کی کہ آئندہ میں کسی کی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہے ایمانی جذبہ، ہاں یہ اللہ بچے کے دل میں اتار دے، اور ان کی برکت سے اللہ والدین سب کے دل میں پہنچا دے۔ بعض دفعہ بچوں کی نیکی وہ ذریعہ بن جاتی ہے والدین کے دلوں کے بدلنے کا۔ ہاں کبھی والدین کی نیکی وہ تو اللہ جس کو چاہے اللہ ذریعہ بنا دینا تھا۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہی مقصد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ لیں 6 لاکھ احادیث میں سے اپنی اس مبارک کتاب کے شروع میں دل والی حدیث لائے، نیت والی حدیث لائے، اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے۔ اس انتخاب سے اشارہ ملتا ہے، اندازہ ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب دل بھی تھے اور صاحب ذکر بھی تھے۔ الحمدللہ صاحب دل کون ہوتا ہے؟ جن کے دل میں اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ بھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہمارے فرمانے لگے نا، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے پھر میرا کروں، جب اللہ میاں خوش ہو گئے پھر کسی چیز کی کمی نہیں انشاءاللہ۔ ہاں اور اللہ میاں خوش ہو جائیں، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے الحمدللہ۔ ہاں وہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اللہ سب کو جنت نصیب کرے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ میاں خوشی میں آگے بڑھتے رہے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر والی حدیث لائے، میرے حضرت جامع شریف میں فرمانے لگے
میرے حضرت صوفی محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. کتنا اچھا ہو جاتا آدمی اللہ میں سے لو لگا جائے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں وہاں ایک محلے سے گزرا، سامنے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا اور اس پر ہے عربی میں یہ جملہ لکھا، عربی میں جملہ لکھا ہوا اذکروا اللہ بغیر جوار فکن للہ خیر جار. اذکروا اللہ بغیر جوار فکن للہ خیر جار. اذکروا اللہ بغیر جوار کہ آپ کا اگر اور کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی اور آپ کا ساتھی نہیں ہے، فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے آپ پاس بیٹھ، کوئی اور ساتھی نہیں ہے یاگنا، کوئی ہم نشین، کوئی اور ساتھی پاس نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو. تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے بہترین پڑوسی بن جاؤ. الحمدللہ یہ ذکر اللہ ہے، اللہ پاک کا پیارا نام زبان پر آ گیا، بس سمجھو اللہ، بس سمجھو کہ آگے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ پہنچ گئے. الحمدللہ. ہاں فذکرونی اذکرکم، یہ ہے نا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اللہ والے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا، ایک اللہ والے بزرگ کہنے لگے، بھائی عمر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے اللہ میاں کب یاد فرماتے ہیں. ان سے پوچھا کب یاد فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں، جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سا ہے، تو راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کوئی بھی نیک کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ ہے تھوڑا تھوڑا سب میں سے پڑھتے رہے. بلکہ ہر فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. پورا مجمع کہہ لے، پچھلا مجمع بھی کہہ لے سبحان اللہ. ہاں اس سے تھکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اپنی ایک مرتبہ کہ کہہ لیا سب، اب میں سب نے ایک مرتبہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. یہ تو میں آپ کو ایک سیکنڈ ہی کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں. رات دن نماز روزہ نیک اعمال کر رہے ہیں، بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، کتنی کمائی کر رہے ہیں دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سیکنڈ ہی کمائی بتلا رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر کہہ لو ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہ سونے والے بچے بھی کہہ لو بھائی، سب کہہ لو سبحان اللہ. بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، فیصل آباد نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے نا، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا. الحمدللہ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے. ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ یہ بلب بھی جو جل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. الحمدللہ. ہاں اگر یہ بجلی سے جل رہے ہیں، بجلی اگر پانی سے بن رہی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تیل سے بن رہی ہے، تیل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کوئلے سے بن رہی ہے، کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک ایک روح اللہ تعالیٰ کے انعامات میں، نعمتوں کی سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. بس ان نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک ایک روح اللہ میاں کی خوشی میں لگا دیں. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. آخر دعوانا الحمد.